لفظ عذر، اپالوجی، ہائے کیا کریں، بڑی مشکل ہے۔ اپنی بے عملی کی خوبصورت توجیحات پیش کرتے ہیں، اور ایک جملہ اکثر بولتی ہیں، آج بھی بول دیتی ہوں، مجبوریوں میں کئی لوگوں کا نفاق چھپ جاتا ہے، کیونکہ اگر مجبوری نہ بھی ہوتی نا تو انہوں نے جانا پھر بھی نہیں تھا، انہوں نے آنا پھر بھی نہیں تھا، انہوں نے وہ کام پھر بھی نہیں کرنا تھا، ان کے نصیب میں وہ نیکی پھر بھی نہیں تھی۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں یہ اچھا بننا چاہتے تھے، اسلام کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔ صحابہ کی بھی ان کو کوئی اتنی پرواہ نہیں تھی، اللہ کے نبی کو پتہ لگ جائے ہم نے کیا کیا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو، باقی ٹیم کو کیا کرنا ہے اور انتظامیہ کی کیا حیثیت ہے، اور انصار اللہ کون ہوتے ہیں اور ذمہ داران ہوتے ہوں گے، ہم نہیں مانتے، ہم نے کون سا کوئی پیپر فل کیا ہے جس کو ہم اب باؤنڈیڈ ہے۔ اس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے آ کر ایسے خوبصورت الفاظ میں عذر پیش کرتے اور اپنی بے عملی کو چھپانا چاہتے، لیکن وہ یہ بھول جاتے تھے کہ ان کا معاملہ ایک انسان سے نہیں، اللہ سے ہے، جو اندر باہر کو جانتا ہے، دنیا میں بھی راز کھول سکتا ہے اور آخرت میں تو وہ کھولے گا ہی۔ آپ دیکھیے کہ کسی کا بیٹا بیمار ہو یا اس کی بیٹی کی شادی ہو، کیا اس وقت وہ اپنے آپ کو فرسٹ تھنگ، پھر اپنے مال کو بچا کے رکھے گا؟ ہم تو قرض لے کر بھی خوشیاں پوری کرنے کے نام پہ کودنے والے لوگوں میں شامل ہونے لگ گئے اب، بلکہ عام طور پہ تو زندگی اور اس کا مال ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جب کوئی موقع آیا، اور بچوں کی شادیاں یا اللہ نہ کرے بچے کی بیماری، اسی لیے تو جمع کر کے تھوڑا تھوڑا رکھا تھا کہ ایسے دکھ سکھ کے وقت میں کام آ جائے۔ بس یہاں اسلام کو لکھ لیں، جب اپنے بچے کی شادی یا اپنے بچے کی بیماری پہ آپ کچھ بچا کے نہیں رکھتے، اور اگر بچائیں گے تو اس کا تو آپ کو اپنے بچے سے پیار ہی نہیں ہے، لگتا ہے یہ لپالک ہے، یہ کوئی سوتیلا بچہ آپ کا نہیں ہے، چیک کرو جا کے۔ جو اسلام کے ساتھ ایسا کریں کہ جب قربانی دینے کا وقت ہو وہ عذر پیش کریں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ they are not serious، سنجیدہ نہیں ہے، وہ عذر ڈھونڈیں گے۔ اور جن کے ایمان دل میں ایمان موجے مارا ہوتا ہے نا، وہ تو گویا کہ اسی دن کے منتظر ہوتے ہیں، آگے سورۃ الاحزاب میں ہم پڑھیں گے، وہ تو منتظر ہیں کہ اللہ کوئی وقت لائے اور ہم اپنی جان پیش کریں۔ بدر میں کچھ جوان بچوں کو موقع نہیں ملا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اتنی بڑی جنگ ہونی ہے، تو وہ احد میں بڑھ بڑھ کے آگے آ رہے تھے کہ پچھلا موقع ہم سے چلا کہ اب نہ چلا جائے۔ تو یاد رکھیے، جھوٹے عذر، جھوٹے بہانے ایمان کی کمزوری اور نفاق کی علامت ہے۔ جتنا ایک ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے نا، اتنا ہی وہ مضبوط بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے کریڈٹ لینا چاہتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آخرت میں اجر تو بہت ملنا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن چونکہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے ایسے لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں ملنا بھی ہے کہ نہیں، اور اس شک کے پردے کو صحابہ نے پھاڑا اور دنیا میں ہی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے درجے پہ فائز ہو گئے۔ یہ جتنے ان لوگوں کے عذر آپ نے پڑھے نا، ایک شخص تھا جد بن قیس، کہنے لگا رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو میں نہیں جاتا جنگ میں، کیا پتا ان میں سے فوجیوں کے ساتھ کوئی عورت آئی ہوئی تو میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں پڑھ چکے ہو، یہی فتنہ ہے کہ تم دین سے دور ہو رہے ہو، کوئی کچھ اور کوئی کچھ۔ تو لکھیے دین کے ساتھ ایک مخلصانہ تعلق ہوتا ہے اور ایک منافقانہ۔ مخلصانہ کیا ہے کہ دین کے مسئلے کو آپ اپنا مسئلہ سمجھیں، آپ اپنی زندگی اور مال پر سب سے زیادہ حق دین کا سمجھیں، اور منافقانہ طرز زندگی کیا ہے کہ آپ دین سے رسمی اور ظاہری تعلق رکھیں، آپ دین کو زندگی میں وہ مقام نہ دیں کہ آپ اس کے لیے واقف ہو جائیں۔ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک جم بن جائے گا آپ کے لیے، شاید میرے جو دل میں آ رہا ہے، آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں چیزیں، ڈیووٹ نہیں ہوتے ہیں۔ ڈونیشنز بہت سارے لوگ دیتے ہیں، ڈیووشن بہت تھوڑے لوگ دیتے ہیں۔ حصہ ڈالتے بہت سارے لوگ ہیں، حصہ بنتے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اگر آپ دین کے لیے خود کو وقف نہیں کرتے نا، ہر قسم کے نقصان کا خطرہ مول لے کر اس کی راہ میں آگے نہیں بڑھتے، تو ابھی تعلق کمزور ہے۔